سمجھایا۔ اب وہ بندہ جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی بجا لاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سارے اعمال کو بخوبی سر انجام دیتا ہے، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دار چیز ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اور اللہ کی محبت میں وہ عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور اس کا یہ نیک عمل کرنا، اس کے پیچھے کوئی دنیاوی فائدہ یا لوگوں سے اپنی تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، الحب للہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، البغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے بغض کرنا پڑے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے وہ بغض کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے، یعنی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان سے وہ دشمنی کرتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کی محبت میں، عمل صالح میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ ساری دنیا آرام سے سو رہی ہوتی ہے، اور وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت، ایک تو بدلہ ہے آخرت میں، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر میں اس بندے کو یہ بدلہ عطا فرماتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان شرط ہے، پھر عمل صالح کیے، میں ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ دنیا کے اندر مومن کو جو بشارت ملتی ہے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے جنت، جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کے عمل صالح، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جو اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کی محبت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت آ جائے تو پھر لوگ اس سے ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے تو لوگ سفر کرتے ہیں۔